ہوتا ہے تو وہی ٹیچر کے اندر ایموشن بھی اس سے والے پیدا ہوتے ہیں. اب وہی ایموشن لے کے ٹیچر جب اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا بیہیویئر. اور اساتذہ بھی وہ جو مائیں ہیں، خواتین اساتذہ اور ماؤں کا اپنا مجھے ایک حرف سکھایا، اس نے گویا مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا. ہماری مثال اس چڑیا جیسی ہے جس کے ہونٹوں میں، جس کی چونچوں میں پانی کا ایک قطرہ تھا اور ابراہیم کی آگ بجھانے. مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے، خاک نشین بنیں گے تو بادشاہ بنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں معلم وہ وارث نبوت ہے جو علم کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے. اس لیے اس کا مقام عبادت گزار سے بھی افضل ہے اور اس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. اللہ کے فرشتے، آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیوں نے اپنے دل میں اور مچھلی پانی میں اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے. چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب. شایان ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایان ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب. اب آپ کے ساتھ اپنی لب کشائی کر سکوں. میں اس موقع کو اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ترین اس لیے سمجھتی ہوں کہ آج میں اساتذہ کے درمیان موجود ہوں اور اساتذہ کے ساتھ اپنے خیالات اظہار کرنے کے لیے مجھے چنا کیا ہے تو یہ میری یا کسی بڑی معرفت سے کم نہیں ہے. اور اساتذہ بھی وہ جو مائیں ہیں، خواتین اساتذہ اور ماؤں کا اپنا ایک الگ درجہ ہے. اور اگر ماں استاد بھی ہو تو اس کا درجہ قابل رشن کے یقین ہے. تو آپ سب لوگ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان بولنے کے لیے میرے سمیت اور تمام لوگ یقیناً رشک محسوس کر رہے ہیں. اور ہم آج اپنے قسمت پر نازاں ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار آپ لوگوں کے ساتھ کر سکیں. اساتذہ کرام، میرے اپنے اساتذہ کرام ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ تمام ساتھیوں کو میں اپنے دل سے السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں. جو ٹاپک آج مجھے ملا ہے قومی شناخت سازی میں اساتذہ کردار. میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ خواہر نجمہ کریمی ہیں، خواہر سکینہ ہے، مبلغین ہیں، مقررین ہیں، ان کے سامنے میں کچھ آیات احادیث لے کر جاؤں گی تو وہ ان کے ساتھ بے انصاف نہیں ہوگا یقیناً، کیونکہ یہ صاحب علم ہیں اور ان کے سامنے پھر میرے لیے مشکل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے گویا مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنایا. اب میں آپ سب کے سامنے پیغمبر اور آل پیغمبر صلوات اللہ علیہ اجمعین کی سیرت تعلیمی پر روشنی ڈالنے کے لیے، علمی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے ان کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں. محترمہ خواہر جو کہ ہماری خدمات ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو گرلز ونگ ہے اس میں ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کے علاوہ بھی مبلغہ ہے، مقررہ ہے پورے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت سارے ممالک میں ماشاءاللہ سے اپنے زور خطابت سے لوگوں کو دین کی طرف تبلیغ کرنے اور دعوت دینے میں مصروف عمل ہے. اب میں ایک شعر کے ساتھ خواہر کو دعوت دینے جا رہی ہوں کہ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. کی ضرورت کیا ہے، پھول جب پاس سے گزرے تو مہک جاتا ہے. تو خواہر کو میں دعوت دینے جا رہی ہوں، تشریف لائیں خواہر محترمہ نجمہ کریمی صاحبہ، اور آپ لوگوں کے سامنے سیرت رسول و آل رسول پر روشنی ڈالے. بھرپور صلوات کے ساتھ خواہر کا استقبال کیجیے گا. ڈپارٹمنٹ سرو کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ بہرحال بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن قابل ذکر میں یہ تعریف بہت زیادہ کرتی، اتنی تعریف کے مستحق نہیں. اور چھوٹے موٹے طالب علم ہیں جن کا مقصد صرف علم کو حاصل کرنا، پہنچانا
اور اپنا حصہ ڈال دینا اس بحر بے کراں میں، جس بحر بے کراں کو میرے خدا نے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کے ذریعے سے جاری و ساری کیا۔ بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہماری مثال اس چڑیا جیسی ہے جس کے ہونٹوں میں، جس کی چونچوں میں پانی کا ایک قطرہ تھا اور ابراہیم کی آگ بجھانے آئی تھی کہ شاید میری اس قطرے سے وہ آگ بجھ جائے، بجھ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ چڑیا باقیوں سے خود کو الگ کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسری تعریف آپ سب کی کرنا چاہوں گی جو بہت ضروری ہے۔ زرینہ نے اسے پوچھا تھا خارجان فیس رکھ رہے ہیں، رکھیں نہ رکھیں؟ میں نے کہا ضرور رکھیں۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ آ کے تنگ کرتے تھے انہیں، بہت سوال، بے دکھ کے سوال۔ پھر خدا نے کہا کہ جو اس نے آنا ہے سوال کرنے وہ 1 درہم دے اور پھر سوال کرے۔ اب پتہ چلا مسجد خالی ہو گئی۔ ایک علی تھے جو کہیں نہ کہیں سے مزدوری کر کے درہم کماتے اور آگے نبی سے سوال کرتے تھے۔ یا اسی طریقے سے منصور دوانقی نے جب امام جعفر صادق سے سوالات کے سلسلے کو منقطع کیا اور کہا کہ اب کوئی جعفر صادق کے پاس سوال کرنے نہیں آئے گا، تو کہتے ہیں ابو بصیر صرف 1 درہم، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا 1 درہم بیت المال میں دیں گے پھر آئیں گے، تو ابو بصیر نے پہلے 1 درہم وہاں دیا اور پھر امام جعفر صادق کے پاس سوال کرنے آئے۔ تو ماشاءاللہ آج جو اجتماع یہاں پہ اساتذہ کا موجود ہے یہ سب علم لورز ہیں، اس کا مطلب ہے جو کچھ دے کر آئے ہیں۔ قیمت کی زیادتی یا کمی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی صرف لینے والے نہیں، دینے والے بھی ہیں۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ اور اس مقصد کے لیے آپ آئیں ہیں، اسی کامیابی کے لیے آواز بلند صلوات کمال نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے۔ منانا پڑتا ہے، صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بہت اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کچھ ایٹیٹیوڈ آتا ہے، کچھ تکبر آتا ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے پرومیننٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، خاک نشین بنیں گے تو بادشاہ بنیں گے۔ مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم قرآن مجید میں آپ کو جو مقام دے رہا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہی ٹیچر کے اندر ایموشن بھی اس سے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہی ایموشن لے کے ٹیچر جب اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا بیہیویئر بھی اس طرح سے ہوگا کہ ڈانٹنا شروع کر دیا یا ان کو اور طرح سے بہیو کرتے ہیں، اس کا نیگیٹو افیکٹ بچے کی پرسنالٹی میں پڑتا ہے۔ ایک چیز your beliefs does not make you a better person۔ صرف آپ کا سوچنا کہ میں بہت اچھی ٹیچر بنوں گی، میں یہ کروں گی، نہیں، جب تک کہ آپ اس کو ایکٹ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تب تک اتارا گیا۔ وہ ایک ارتقاء کے سفر میں، ایک سفر میں ہی مسلسل ارتقاء کے مناظر لے کر ہے۔ اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں، اس منزلوں سے گزرتے ہوئے جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں، اس کا نام ہے 21ویں صدی۔ 21ویں صدی تھوڑی مختلف ہے، تھوڑی چیلنجنگ ہے، تھوڑی ڈیمانڈنگ ہے، تھوڑی یونیک ہے۔ تو ہمیں جہاں دوسرے پروفیشنز نے ایوالو کیا ہے، ٹیچنگ پروفیشن نے بھی اس صدی تک پہنچنے میں بہت زیادہ ایوالو کیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو سٹینڈرڈز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک ایک شخص کی قابلیت کا معیار یہ تھا کہ اس کے پاس نالج کی کوانٹٹی آف نالج، لیکن اب نالج جو ہے وہ آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر انفارمیشن موجود ہے۔ آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اب نالج کا حصول اتنا مشکل نہیں رہا، لیکن نالج اور سکلز کے درمیان مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بینگ ٹیچر اب ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے کس تیزی سے چیزوں کو، نئی ٹیکنالوجی، نئی سکلز کو لرن کرنا ہے، ان لرن کرنا ہے اور ری لرن کرنا ہے۔
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ जो एरियाज चॉक डाउन किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिन एरियाज के ऊपर आप काम करके एक टीचर जो है वो अपनी ट्रांजिशन कर सकता है फॉर बीइंग द सेज ऑन द स्टेज टू द गाइड ऑन द साइड। अब तक टीचर्स का जो रोल रहा है वो था सेज ऑन द स्टेज, जो जिसको मैं गलत नहीं कहती, हम उस रोल के साथ अपने असातिज़ा से पढ़कर आए हैं और हम आज बहुत अच्छा ही कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन उस वक्त का तकाजा वही था। आज का तकाजा डिफरेंट है। आज जो टीचर का रोल है वो यहाँ खड़े हुए एक इंस्ट्रक्टर या एक लेक्चरर का नहीं है। अब टीचर को यहाँ से उतरना है, ही इज नॉट सेज ऑन द स्टेज, ही हैज टू मूव फॉरवर्ड। उसको जाना है स्टूडेंट तक और वो स्टूडेंट की साइड पे खड़ा हुआ उसका मेंटोर और उसका गाइड है। अब टीचर का ये रोल है। ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन विंग की बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे सुनने की ख्वाहिश जाहिर की और मुझे ये ऑनर दिया है। हम्बली ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अहम मौजू पर मौजूद है, यहाँ हमारी अहले हदीस की भी बहनें मौजूद है, लेकिन हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम से कोई रंजीदा दिल होके ना जाए। अहले बैत से सबको मोहब्बत है, अहले बैत के जिक्र पे कभी किसी का दिल नहीं चलता, लेकिन यकीन करें आज हमने अगर अवॉइड किया है मनक़बत रखने से, बाकी चीज़ें रखने से, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इत्तेहाद की खुशबू हम बिखेरे कि हम मुसलमान हैं। हमें ये याद रहे कि हम मुसलमान हैं, हमें ये याद रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये याद रहे कि हमारे मुश्तरकात बहुत ज़्यादा हैं, हमें ये याद रहे कि हमारा खुदा एक, हमारा क़िबला एक, हमारी किताब एक, और जो हमारा अक़ीदा है परवरदिगार की वहदानियत पर वो एक ही है। लिहाजा इन चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे ज़्यादा तो जो इंडिविजुअल हैं वो चीज़ें, मैंने परसों भी किसी मजलिस में बात कही थी कि 95% मुश्तरकात है, 5% इख्तलाफात है, लेकिन हमने 5% को 95 पर हमने क्या कर दिया है, गालिब कर दिया है। इल्मी मुनाजरे होने चाहिए, इल्मी तरीक़ों से इख्तलाफात का हल ढूंढा जा सकता है, इल्मी तरीके से हम एक बेहतरीन मुआशरा बना सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आप सबकी आमद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर हूँ। अलबत्ता रहबर की एक कोटेशन में दरमियान में चाह रही थी, लेकिन ये कि असल में बात दौड़ थोड़ी ज़्यादा थी तो आज मैं कम बोल पाई हूँ। तो जाते जाते ये बात आप लोगों को बताती चलूँ कि एक दफ़ा ईरान में 600 टीचर्स की सिलेक्शन हुई एक साथ। 600 टीचर की सिलेक्शन जब हुई तो ये 600 टीचर्स रहबर से मुलाकात के लिए गए और एक मुलाकात का सेशन हुआ तो रहबर ने स्पीच की। तो स्पीच में रहबर ने बात हैं और उसके अलावा आज की हमारी गेस्ट स्पीकर भी हैं, तो ख्वाहर के लिए फोटो एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। आप ठीक है, आप ठीक सेंटर ला ले। बहुत शुक्रिया ख्वाहर आपका, आज आपने यकीनन अपनी तकलीफ को फरामोश किया और वक्त दिया। परवरदिगार आपको सेहत सलामती अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। हमारी दूसरी गेस्ट स्पीकर कि जो वाक़अन बहुत खुलूस से नीयत के साथ पैगाम पहुंचाने में मसरूफ़ है, हर जगह जिस महफिल में हम बुलाते हैं आती हैं और ख़ुद एक माहौल फराहम करती है लोगों को, जवानों को, बच्चों को। तो बहुत शुक्रिया। एक सलावत पढ़ लीजिए इनकी सेहत सलामती के लिए। बहुत शुक्रिया। बात यहाँ शियज़म की नहीं हो रही है, बात यहाँ मतलब एज ए इंसान और कलमा पढ़ने वाले होने के नाते हम कुरान से सवाल करते हैं कि एज ए मुस्लिम बेहतरीन लाइफस्टाइल जो मैं खुद भी अपना लूं, जो मेरे अंडर स्टूडेंट्स को भी मैं सिखाऊं और इस तरीके से मेरी सोसाइटी में एक वबिही नस्तईन इन्नल्लाहा खैरु नासिरिन व मुईन। और काम किया है। हालांकि उस वक्त हसन भाई परवरदिगार मग़फ़िरत करे बहुत अच्छे उस्ताद थे, बीमार थे, लेकिन इन्होंने फिर भी भरपूर टाइम किया। बहुत शुक्रिया ताहिरा बाजी। अब मैं हमारी गेस्ट स्पीकर मोहतरमा हमारी, अब आप पीछे जाके ज़रा बैठ गई हैं, आगे भी नहीं आ रही थी कि नहीं आज सब सेम हैं तो कोई फ़र्क नहीं है मैं जहाँ बैठूँ। बहुत ज़्यादा खुलूस से काम करने वाली अनीका बाजी, जिन्होंने
نہ صرف جو ہمارے عام اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بلکہ جو اسپیشل پرسن تھے ان کے لیے سوچا، اور اللہ نے اس کو کام کے لیے ان کو چنا ہے اس کام کے لیے. تو ان کی بیٹی اسپیشل پرسن ہے. وہ بہت کم مائیں ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اسپیشل پرسن ہے تو مائیں کہتی ہے بھائی میری بیٹی اسپیشل پرسن ہے تو چلے، اس طرح خود بھی کہتی ہے تو رو پڑتی ہے. انہوں نے دوسروں کے بچوں کا سوچا اور اسکول باقاعدہ بنایا. بہت شکریہ انیقا باجی، آج آپ نے بہترین طریقے سے میرے باجی بھی کہہ دیا. میم انیقا آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کے بہترین تقریر نے ہم سب کو مستفید کیا. سیاست اندر ایک صاف سے ذمہ داری پیدا ہونے کے لیے فرض شناسی اور انشاءاللہ جتنے اچھے نیک عادات ہونے چاہیے وہ سب ہمارے اندر آ جائیں. سب مل کر ایک بلند کر سکیں. بہت